بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر اتنے احسان فرمائے ہیں کہ اگر ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کے ان احسانات کو گننا چاہیں تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، اگر تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی ہیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اگر ہم صرف اپنے جسمانی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور منہ وغیرہ پر غور کریں کہ یہ کس طرح ہماری ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام چھوڑ دے تو ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھ ہی کو لے لیجئے، یہ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہندی میں کہاوت ہے نیتر ہی جیون ہے، اردو میں کہتے ہیں آنکھ ہی زندگی ہے، اور اردو میں ایک مقولہ ہے جس کی آنکھ چلی گئی اس کی زندگی چلی گئی۔ دیکھنے میں یہ آنکھ ایک چھوٹی اور نرم نازک چیز ہے، مگر اس کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو نابینا ہیں، اس کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو دنیا میں تو ہیں مگر دنیا نہیں دیکھ سکتے، اس کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے ماں باپ تو ہیں مگر وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بیوی بچے تو ہیں مگر وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے کہ میں کس طرح سے ہوں۔ اس کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن کے اجالے میں بھی سخت اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اندھا کہنے لگا، اے پروردگار عالم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی چھت یعنی آسمان بنایا ہے کہ جس کے نیچے پوری دنیا بسی ہوئی ہے، مگر اس کو روکنے کے لیے نہ کوئی دیوار ہے اور نہ کوئی ستون ہے اور نہ کھمبے ہیں۔ دنیا کی چھت کے لیے کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی صفائی کے لیے، اس کی رنگائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر اے میرے پروردگار عالم، میں نے یہ سنا ہے کہ آسمان بنائے ہوئے آپ کو ہزاروں سال ہو گئے مگر آج تک اس کی رنگائی کی اور نہ اس کی صفائی کی ضرورت پڑی ہے۔ اے پروردگار عالم، ایک منٹ کے لیے صرف میری ایک آنکھ کی روشنی دے دیجئے تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ آسمان کس طرح سے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آنکھ کی قدر ہم ان لوگوں سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور امانت کو امانت دینے والے کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس نعمت کو غلط استعمال کرنا، اس کے ذریعے بد نظری کرنا، اس کے ذریعے نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ خدا تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ جس طرح ایک عورت اپنے شوہر کو دوسری عورت پر نگاہ ڈالنا، دوسرے سے نگاہ لڑانا برداشت نہیں کرتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی دوسرے مرد کا اپنی بندی پر نگاہ ڈالنا برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص بد نظری کرتا ہے تو کل جہنم میں آگ کے انگارے اس کی آنکھوں میں بھرے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کسی نہ کسی شخص کو دنیا ہی میں صرف اس لیے اندھا کر دیا جائے گا کہ وہ بد نظری کرتا تھا، دوسری عورتوں کو غلط نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں اللہ رب العزت
اس شخص کو ایسی سزا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بدنظری کرتا ہے، اور بدنظری کرنا اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارنا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک سزا بدنظری کرنے والوں کو یہ ملتی ہے کہ اس کی عمر، اس کے مال اور وقت میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جس کام کو شروع کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ ان کی ازدواجی زندگی میں پیار و محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی بازاروں میں ٹی وی پر اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، پھر اس کی نگاہیں ایسی حسین عورتوں کی تلاش میں ہوتی ہیں جو بازاروں میں یا ٹی وی پر دیکھتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی کو جب اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ہوس بھری نگاہوں سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے شکاری کتا شکار کو دیکھتا ہے۔ میرے دوستوں، بعض دفعے انسان کی نگاہیں اتنی گندی ہو جاتی ہیں، وہ انسان اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی گندی نگاہیں اپنی بہن بیٹیوں پر پڑنے لگتی ہیں، اور جس کی گندی نگاہیں خود اپنی بہن بیٹیوں پر پڑنے لگتی ہیں تو پھر اس انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ انسان کھلی آنکھوں کے باوجود اندھا ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں شہوت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بہن بیٹی کی طرف اپنا گندا ہاتھ بڑھانے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ پھر ایسے انسان کو اللہ رب العزت ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں، اس کو گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جن عورتوں کی نگاہیں میلی ہو جاتی ہیں جب وہ بازاروں میں یا ٹی وی پر اپنے شوہر سے زیادہ اسمارٹ لڑکوں کو دیکھتی ہیں تو پھر ان کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے آئے دن ایسے واقعات نیوز میں اخباروں کی زینت بن رہے ہیں کہ فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں 2 بچوں کی ماں، فلاں 3 بچوں کی ماں اپنے عاشق کے ساتھ فرار۔ یاد رکھیے، بدنظری کرنا، غیر محرم کو دیکھنا، یہ ایک مستقل فتنہ ہے، بلکہ فتنوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان 2 سوراخوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے جن سے فتنوں کے چشمے ابلتے ہیں، جن سے زنا، عصمت دری کے بازار گرم ہوتے ہیں، جن سے عریانیت، فحاشیت اور بے حیائی عام ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے مسلمان عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے، نہ شہوت کی آگ بھڑکے، نہ نگاہ گندی ہو، نہ ماحول خراب ہو۔